السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا یہ آج آخری جمعہ ہے، اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آخری لقمے اور آخری ذرے کو اسی قدر کے ساتھ کھائیں، اسی حاجت اور ضرورت کے ساتھ کھائیں جس طرح پہلے لقمے کو کھایا ہے۔ فرمایا کہ جب کھانا تناول فرمائیں تو اس وقت جو آخری نوالہ ہے یا آخری لقمہ ہے یا برتن میں اگر کچھ تھوڑا سا لگا ہوا ہے تو فرمایا اس کو اسی قدر سے، اسی ضرورت اور حاجت سے کھائیں جس طرح پہلے نوالے کو کھایا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح آپ پہلے نوالے کے محتاج تھے ایسے ہی آخری کے محتاج ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کون سے نوالے میں کھانے کی برکت رکھی ہے۔ جب ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے کس لقمے میں برکت رکھی ہے، تو پیٹ بھر جانے کے بعد پھر کھانے کے کسی حصے کو بھی، درمیان والا ہو، آخر والا ہو، اس کی ناقدری نہ کی جائے بلکہ اس کو قدر کی نگاہوں سے لیا جائے۔ اب میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ انسان کا مزاج ہے کہ کسی کام کو کرتے کرتے
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تھکاوٹ سی محسوس کرتا ہے، یہ تاثر دیتا ہے کہ جی بھر گیا. جیسے مثال کے طور پر حج پر جانے والے لوگ، جیسے ہی حج مکمل ہوگا اب ان کی بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ بھئی اب جلدی سے گھر جائیں. تو رمضان المبارک آیا اور رمضان المبارک یہ آخری عشرے کی 1-2 راتیں باقی ہیں، 2-3 راتیں. اب ایسا نہ ہو کہ ہم سے بے التفاتی نظر آئے، ہمیں ہمارے اعمال سے یوں لگے کہ اب ہم جیسے چاہتے ہیں کہ بھئی جلدی سے یہ مکمل ہو جاؤ اور ہماری جان چھوٹ جائے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اب اور زیادہ فکر مندی دکھانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ طلب دکھانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے. آپ کی گھریلو زندگی عبادت ہے، آپ کی مسجد کی زندگی عبادت ہے، آپ کی مجلس کی زندگی عبادت ہے، آپ کی تنہائی کی زندگی عبادت ہے، آپ کی رات کی زندگی عبادت ہے، آپ کی دن کی زندگی عبادت ہے. نبی کا کوئی فعل بھی ایسا نہیں جو عبادت نہ ہو، اس لیے کہ نبی کی از اول تا آخر پوری کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، امت کے لیے نمونہ ہے. جب اسوہ حسنہ ہے تو پوری زندگی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی فتح مکہ کی کہ جب فتح آ پہنچے، یہ فتح مکہ سے 2 سال فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یہ سورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 سال پہلے نازل ہوئی یہ سورت. اس سورت میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام ہر طرف پھیل گیا، اسلام کی شان و شوکت قائم ہو گئی، تو اب آپ ایک کام کریں، فسبح بحمد ربک. ایک تو اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بڑھا دیں. اگلا فرمایا واستغفرہ، اور اپنے رب سے خوب استغفار کریں، انہ کان توابا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ایسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہر لمحہ یہی ورد آپ کی زبان پہ رہتا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتا ہوں اور اس سے استغفار کر رہا ہوں. 2 آخری سال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال اس طرح سے گزرے کہ بہت زیادہ رجوع اللہ بڑھ گئے. یہ نہیں تھا کہ پہلے رجوع اللہ نہیں تھا، لیکن جب زندگی کا اختتام قریب آیا،
ختم ہونے کے مراحل کے قریب آئے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا۔ ہر وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کوئی لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی زبان پر یہی کہتا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کس چیز سے؟ گناہ تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، اللہ پاک نے نبی کو معصوم بنایا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اس بات پر تھا خلاف اولا کوئی کام ہو گیا، یہ جیسے اللہ کی عبادت مجھے کرنی چاہیے تھی میں ویسے نہ کر سکا، گویا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے کر امت کے لیے ایک نمونہ قائم کرنا چاہتے ہیں، امت کے لیے ایک نمونہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ رمضان المبارک کے جو یہ آخری دن ہیں یہ بے فکر ہونے کے دن نہیں ہیں، یہ گھڑیے تو اور زیادہ فکر مند ہونے کی، اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہیں کہ نہ جانے ہم کما حق کو حاصل کر سکے یا نہ کر سکے۔ اور یقیناً نبی ساری امت کی نماز ایک طرف، پوری امت، پوری انسانیت کسی بھی عبادت کو کما حقہ طریقے سے ادا نہیں کر سکتی جس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت میں اخلاص، عبادت میں حسن کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر، آپ کی عبادت سے بڑھ کر کسی کی عبادت میں وزن نہیں ہو سکتا وہ جو اللہ کے نبی کی عبادت میں وزن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب حیرت کی بات ہوتی ہے، عام آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی استغفار کا موقع تو ہے نہیں، یہ تو شکر کا موقع ہے کہ عبادت کی ہے اللہ کی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی عبادت کی ہے، یعنی یہ ایک نعمت انسان کو حاصل ہوئی ہے، اس نے عبادت کی ہے، اس پر تو انسان شکر ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور ہم بھی کہتے ہیں آپ کی اتباع میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ جیسے مجھے آپ کے سامنے قیام کرنا چاہیے تھا، رکوع سجدہ کرنا چاہیے تھا، جس یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، یقیناً مجھ سے نہ ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کے ہے، یہ آپ کا تواضع ہے، عجز ہے، آپ کی عاجزی ہے یہ، ورنہ آپ سے بڑھ کر کے کس کی عبادت میں حسن ہوگا، کمال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کو جب تکمیل کا مرحلہ آئے تو اس وقت وہ اترانے کا موقع نہیں ہے، وہ تو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کا موقع ہے کہ اے اللہ آپ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوا تھا، ہم نے اس حکم کو جیسے پائے تکمیل تک پہنچانا تھا، ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، نالائکیوں کی وجہ سے ویسا نہ کر سکتے، آپ ہمیں معاف فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن 3 لوگ جن کی عظیم قربانیاں ہوں گی، بہت بڑی قربانیاں ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ایک ان میں سے عالم ہوگا، اللہ فرمائیں گے
آپ کو ہم نے زندگی تھی، آپ کو ہم نے علم دیا، آپ نے کیا کیا؟ وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری زندگی آپ کے دیے ہوئے علم کا پرچار کیا، آگے سے اللہ یہ فرمائیں گے آپ کی نیت ٹھیک نہ تھی، آپ کی نیت ٹھیک نہ تھی۔ آپ نے یہ عمل بندوں کے لیے کیا، ہمارے لیے نہیں کیا، لہذا آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں۔ اب بتائیں اس سے بڑھ کر کیا معلوم ہے؟ اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کس کام کا یہ ساری زندگی کی محنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی عالم ہو کیسا ہی ہو، اسے کبھی اترانا نہیں چاہیے، ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، خائف رہنا چاہیے کہ نہ جانے میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر شہید کو بلایا جائے گا، شہید کو جس نے اپنی جوانی لگا دی تھی، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ پاک میں نے اپنی جوانی اسلام کے لیے لٹا دی۔ اللہ فرمائیں گے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے یہ انسانوں کے لیے کیا تھا، وہ اس کا آپ کو دنیا میں مل گیا، ہمارے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے نہیں تھا۔ اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا سخی کو لایا جائے گا جو دنیا میں پانی کی طرح پیسہ بہاتا تھا، خیر کے کاموں فلاح کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ پاک تیرے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان پر خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، آپ نے انسانوں کے دکھانے کے لیے کیا تھا، ہمارے لیے نہیں کیا تھا، لہٰذا ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نیتوں کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ پاک خالص عبادت پسند کرتے ہیں، ملاوٹ والی عبادت اللہ کو پسند نہیں۔ جیسے ہم اپنے لیے خالص چیز پسند کرتے ہیں، 2 نمبر چیز پسند نہیں کرتے، اللہ بھی اپنے لیے خالص عبادت پسند کرتے ہیں، 2 نمبر چیز پسند نہیں کرتے۔ ہم نے یقیناً روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈر اور خوف بھی رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر اور خوف بھی رکھتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آخر کے رمضان المبارک کے دن ہیں، 3-4 دن باقی ہیں، ان 3-4 دنوں میں پہلے سے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا آخر آتا
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہوتی، ہمیں یوں لگتا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی نہیں پہچان رہے، ہمیں بھی نہیں پہچان رہے، ایسا لگتا۔ بہت آپ کی رجوع اللہ بہت زیادہ بڑھ جاتا، دعائیں بہت زیادہ بڑھ جاتی، اللہ سے مانگنا بہت زیادہ بڑھ جاتا۔ تو میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، یکم رمضان المبارک سے لے کر آخر تک جتنے انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس ایک رات میں، صرف ایک رات میں پوری امت کی مغفرت کے اللہ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ میری امت کے لوگ یکم رمضان المبارک سے لے کر اب تک انہوں نے مزدوری کی، محنت کی اللہ کی بارگاہ میں، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اب ان کی مزدوری کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں دو موقع اور عطا کیے ہیں۔ ایک تاک رات باقی ہے لیلۃ القدر کی، 29ویں شب، جس شب کو انشاءاللہ ختم قرآن ہے، اور پھر آخری رات ہے۔ ابھی سے ہم اپنا استغفار بڑھائیں اللہ کی طرف، ایک تو استغفار بڑھائیں، توبہ میں اضافہ کریں، اللہ سے خوب مانگیں، معافی مانگیں، یا اللہ رمضان المبارک کا جو حق ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم سے ہو نہیں سکا، ہمیں معاف فرما، یا اللہ پاک ہمیں غافلین میں شامل نہ فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ کریم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، دیہاتی، آ کر کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کتاب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ لیں گے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ تو نہیں لیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یوں چٹکی بجائی، کہنے لگا پھر تو کوئی غم نہیں، پھر تو کوئی غم نہیں، اور اچھلتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا، دیہاتی آدمی، اس کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے، تم کس بات پہ خوش ہوتے جا رہے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ اللہ کریم ہے نا۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم ہے؟ کہا اللہ کریم ہے نا؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم ہے۔ کہا اللہ کریم ہے نا؟ فرمایا اللہ کریم ہے۔ کہا یا رسول اللہ کریم تو کہتے ہی اسے ہیں جو پورے طور پر قابو پا لینے کے بعد معاف کر دے، جو پورے طور پر قابو پا لینے کے بعد معاف کر دے۔ تو اب کیا غم ہے جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کریم ہے اور اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کریم ہونے کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو اس دیہاتی نے پہچانا ہے، اس دیہاتی نے پہچانا ہے۔ میرے عزیزو، کوئی شک نہیں ہے اللہ پاک کریم ہے، اور انشاءاللہ اسی کے کرم سے ہم امید لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن میری درخواست اتنی ہے کہ یہ جو آخری دن ہیں یہ بہت مبارک اور قیمتی دن ہیں اور بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں۔ ہم مستورات میں بھی یہ بات چلائیں، خود بھی اس میں اپنی محنت اور بڑھا دیں، جو اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں اس میں اور اضافہ کر دیں، مانگنے میں اور اضافہ کر دیں، تلاوت میں اور اضافہ کر دیں، دعاؤں میں اور زیادہ اضافہ کر دیں، اور اللہ کے بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا اس میں اور اضافہ کر دیں۔ انشاءاللہ رب کریم ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے، ہماری توقع سے زیادہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔